بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے آپ کی صحت کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز لے کر آئی ہوں۔ آج جو شہناز کی کچن میں بن رہا ہے وہ ہے لوبیا، جس کو ہم کڈنی بینس بھی کہتے ہیں، لال لوبیا بھی کہتے ہیں۔ اور یہ صحت کے لیے، آپ کی کڈنی کے لیے بہت بہت ہی سمجھتے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے۔ اس کی شکل دیکھیں، بالکل کڈنی جیسی ہے، ایسی ہی کڈنی ہوتی ہے ہمارے جسم میں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی لیے بنایا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو باڈی کی چیزوں سے مشابہت رکھتی ہیں، بالکل اسی طرح سے یہ کڈنی بینز بھی ہیں جو کڈنی کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف، اور میں آج بہت امپورٹنٹ باتیں آپ کو بتاؤں گی اس کے حوالے سے بھی، اور ساتھ ساتھ ریسپی بھی بتاتی جاؤں گی میں۔ سب سے پہلے یہاں پر میں نے آئل ڈال دیا ہے جو کہ 3 to 4 ٹیبل اسپون ہے، اور اس میں میں نے ایک پیاز باریک چاپ کر کے ایڈ کر دی ہے۔ اور جب تک یہ پیاز فرائی ہو رہی ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ لوبیا آپ کے صحت کے حوالے سے کیوں امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ روزانہ ہاف کپ لیتے ہیں تو آپ کی کڈنی بہت صحت مند رہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر باڈی میں کوئی انفیکشن ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے کڈنی کے حوالے سے۔ یہ یہاں پر میں نے اس میں 3 سے 4 ہری مرچیں باریک چاپ کر کے ایڈ کر دیا ہے، اور یہ اس کو بھی فرائی کر لیں گے تاکہ پیاز میں ہری مرچوں کا فلیور بھی آ جائے۔ اور یہ اب دیکھیں، جیسے ہی اس کا جو کلر ہے تھوڑا سا ٹرن ہو جائے گا گولڈن کی طرف، ہم اس میں ایڈ کر دیں گے لہسن ادرک کا پیسٹ۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں اس میں ایڈ کروں گی ٹماٹر۔ یہ ہماری جو پیاز ہے بالکل اچھی طرح سے سوتے ہو چکی ہے۔ اب میں اس میں میں نے ٹماٹر لیا ہے میڈیم سائز کا، اس کو میں نے بالکل باریک چاپ کر لیا ہے، وہ اس میں نے ایڈ کر دیا ہے۔ اب ٹماٹر کو اتنی دیر تک بھوننا ہے جب تک یہ بالکل سافٹ نہیں ہو جاتے، تب تک ہم اس کو بھون لیں گے۔ میں آپ کو کڈنی بینس کے حوالے سے یہ بتا رہی تھی کہ یہ آپ کے باڈی میں موجود، آپ کی کڈنی میں موجود انفیکشن کو بھی ختم کر دیتا ہے، کیونکہ میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے، لیکن میں نے اس کا استعمال کیا تھا تو مجھے کافی فرق پڑا، تو میں نے سوچا آپ سے بھی شیئر کر لوں یہ، کیونکہ یہ بات آپ تک پہنچانا بہت ضروری تھا، اس طرح دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ اور میں چاہتی ہوں کہ میری ویڈیو ضرور شیئر کریں آپ، تاکہ ان لوگوں کا بھی فائدہ ہو جن کے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی ہے۔ اگر کڈنی میں کوئی انفیکشن ہے، کوئی پرابلم ہے، تو آپ نے کرنا کیا ہے، میں آپ کو ابھی آگے بتاؤں گی۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں آگے کیا ڈالنے والی ہوں۔ تو میں یہاں پر اب اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر رہی ہوں تاکہ ٹماٹر اور سافٹ ہو جائے۔ اور یہ لوبیا جو ہیں آپ نے 3 سے 4 گھنٹے کے لیے ضرور بھگو دینا ہے، کیونکہ بہت ہارڈ ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ نے یہاں پہ میں نے 1 چمچ بھر کے لہسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے اس میں۔ اب لہسن ادرک کے ساتھ ٹماٹر اور ہری مرچیں اور پیاز یہ سب مل کر اچھے سے بھون کر ایک گریوی ٹائپ ہمارے پاس بن جائے گی، ایک مسالہ تیار ہو جائے گا۔ تو اس کو اچھے سے بھون لینا ہے۔ اب یہ بھونتے وقت یہ دیکھیں آئل بھی سیپریٹ ہو چکا ہے۔ اب اس کنڈیشن میں آگے کون کون سے مسالے جائیں گے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ابھی میں نے اس میں ڈالا ہے ½ ٹی اسپون زیرہ۔ زیرہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی باڈی کے لیے، کیونکہ باڈی میں فیٹ بننے نہیں دیتا۔ دھنیا آپ کے باڈی کو بہت ساری چیزوں سے بچاتا ہے، جس میں گرمی ہے، جس میں ہیٹ ہے، اور کولیسٹرول لیول آپ کا جو بڑھ جاتا ہے اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے، اور زیرہ بھی کنٹرول کرتا ہے۔ تو ابھی میں نے اس میں لال مرچیں، ہلدی اور زیرہ اور دھنیا ایڈ کیا ہے، بس اتنا سا مسالہ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے، اور اس کو بھون لینا ہے ہم نے۔ تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے، 2 سے 3 ٹی اسپون، اور اب اس کو صحیح سے مسالے کو بھون لینا ہے۔ اتنا بھوننا ہے کہ ایک اچھی سی پیاری سی خوشبو آ جائے۔ تو مسالہ یہ بھن رہا ہے، اور میں آپ کو بتاتی چلوں آگے کہ کس طرح سے جو لوبیا ہے آپ کی کڈنی کو، اس میں موجود انفیکشن کو ختم کرتا ہے۔ تو یہاں پر اب میں ڈالوں گی اس میں دہی۔ دہی یہاں پر ½ کپ ہے۔ اب دہی کے ساتھ اس کو بہت اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے، کیونکہ دہی میں نے پھینٹ کے نہیں رکھی تھی،
تو اب اس میں ہی ڈال کے میں اس کو اچھے سے چلا دوں گی، تو یہ بالکل مکس ہو جائے گا دہی اس میں۔ آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پر، اگر آپ کی کڈنی میں انفیکشن ہے تو آپ نے 2 چمچ لوبیا کے لینے ہیں، ریڈ والے کڈنی بینس کے، اور اچھے سے دھو کے 3 سے 4 پانی سے دھو لینا ہے آپ نے۔ پھر اس کو رات میں آپ نے 1 گلاس پانی میں ڈال دینا ہے، صرف 2 اسپون، ٹھیک ہے، 2 اسپون، اور اس کو ڈھک کے رکھ دینا ہے، اور صبح نہار منہ آپ نے اس پانی کو پی لینا ہے اور اس لوبیا کو ویسٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر آپ نے 1 گلاس میں 2 چمچ ڈال دینا ہے لوبیا، اور پھر اس کو اچھے سے دھو کر آپ نے 1 گلاس پانی بھر کے رکھ دینا ہے، اور شام میں اس پانی کو استعمال کر لینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ آپ نے کتنے دن کرنا ہے؟ صرف 3 دن، ہفتے میں 3 دن کریں گے تو یقین کریں آپ کی کڈنی اتنی پاورفل ہو جائے گی کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا، سارے انفیکشن ختم ہو جائیں گے۔ آپ ٹیسٹ کروا کے چیک کر لیجئے گا، اور میری اس ویڈیو کو کائنڈلی لوگوں سے شیئر ضرور کیجئے گا، تاکہ لوگوں کے، بہت سارے لوگ ہیں آج کل 90% لوگوں کے ساتھ کڈنی پرابلمس ہے، تو یہ پرابلم دور ہو جائے۔ لوگ آپ کو دعائیں دیں گے، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ اس کو ضرور شیئر کیجئے گا میری اس ویڈیو کو، کیونکہ یہ میں نے پرسنلی اس کو آزمایا ہے، بالکل پرفیکٹ ہے، یہ بہت پاورفل ہے۔ یہ کڈنی بینس، اس کا استعمال ہفتے میں 1-2 دفعہ ہونا چاہیے۔ اپنے کھانوں میں آپ کیا کریں، چاہے بوائل کر کے آپ یوز کر لیں، سالن کی شکل میں یوز کر لیں، جس شکل میں چاہیں آپ یوز کر سکتے ہیں۔ تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے میری کہ میری ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا، تاکہ لوگوں کا بہت فائدہ ہو، اور ایک صدقہ جاری سمجھ کے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزا دے گا۔ اب لوبیا کو میں مسالے کے ساتھ 5 منٹ تک بھون لیا ہے۔ اب یہ بہت اچھے سے بھن چکا ہے، آئل بھی سیپریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس اسٹیج پہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پانی۔ ابھی میں نے اس میں 1 کپ پانی ایڈ کیا ہے، لیکن مجھے اگر کم لگے گا تو میں اس میں مزید 1 کپ پانی اور ایڈ کر دوں گی۔ اور یہ گلنے میں نا تھوڑا ٹائم لگتا ہے، فوراً نہیں گل جاتا۔ اگر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے آپ نے بہت دیر تک بھگو کے رکھا ہے تو پھر جلدی گل جائے گا، لیکن میں نے اس کو صرف 2 گھنٹے ہی بھگویا تھا، تو اس لیے میں نے اس میں 1.5 کپ پانی ڈال دیا ہے، اور اب میں کوکر کو بند کر دوں گی تقریباً 15 منٹ کے لیے۔ اور 15 منٹ کے بعد اس کی کنڈیشن دیکھیں، یہ ماشاءاللہ لوبیا گل چکے ہیں سارے۔ اب یہ استعمال کے لیے سالن زبردست سا تیار ہو چکا ہے، بہت مزیدار سالن ہے یہ۔ اب میں اس میں ہرا دھنیا اور ہری مرچیں کاٹ کے ایڈ کر دوں گی، اور یہ دیکھیں اس کی فائنل لک ماشاءاللہ بہت زبردست ہے۔ آپ اس کو ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ ضرور استعمال کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور میری ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا۔ مجھے دیجئے اجازت، اور جاتے جاتے میرے چینل کو لائک ضرور کیجئے گا، اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ کیسی لگی میری ویڈیو۔